نائک پہ ایک بڑی ذمہ داری آپ پہ آن پڑی ہے سر۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بچتا دیوار ہے، اس کو بہر آنے دیں۔ وہ پاکستان کے عوام کا ہیرو ہے، وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ اس نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، اس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، پاکستان سے باہر کوئی اس کا بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی فلیٹس نہیں ہے، اس کے کچھ نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے جوانوں کا ہیرو ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، لہذا وہ پاکستان کا ایسٹ ہے۔ پاکستان کا ایسٹ ایٹمی طاقت نہیں ہے، پاکستان کا ایسٹ عوامی طاقت ہوتی ہے۔ عوامی طاقت کے بغیر ایٹمی طاقت بھی ہو نا تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ سویت یونین ٹوٹا نہیں ہے، ایٹمی طاقت تھا نا، ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ عوامی طاقت اصل ہوتی ہے، عوامی اعتماد اصل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان برانوں کے حساب، یعنی اس سے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے نا، تمام برائیوں کو ایک جگہ جمع کر دی جائے نا، اس کا اصل کیا وہ جھوٹ ہے۔ تو تمام مشکلات کا حل ایسی پارلیمنٹ ہے جو عوام کی الیکٹڈ ہو، ان فیئر الیکشن کے ذریعے، اور پھر حکومت بنے گی۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جب وہاں بحران کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے بحرانوں سے نکلنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں، فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومتیں بنتی ہیں اور بحرانوں کو حل کرتی ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہم سینٹ میں احتجاجی سیاست ہی دیکھیں گے یا ملکی مسائل پہ کوئی زور؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہر وہ چیز جو قانون اجازت دیتا ہے، بعض اوقات خدا نے کہا کہ آپ فریاد کرو، چیخو۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ چھٹے جا کے دیکھ لینا، آیت کا معنی ہے خدا پسند نہیں کرتا کوئی بلند آواز میں کسی کو برا بھلا کہے مگر مظلوم، یعنی خدا پسند کرتا ہے کہ مظلوم احتجاج کرے، فریاد بلند کرے، چیخے چلائے ظلم کے خلاف۔ ہمیں جہاں چیخنے چلانے کی ضرورت ہوگی وہاں فریاد بلند کریں گے، جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں بات کریں گے۔ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے، قرآن نے، قانون نے، آئین نے ہمیں اجازت دی، ان کو ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ اچھا سر، آپ کی اور اچھا ظہیر صاحب کی یکا یک تعیناتی کوئی بیک ڈور پالیسی چل رہی تھی؟ یکا یک یعنی اسی ہفتے میں اوپر نیچے یکا دو یک تعیناتی؟ بابا کتنے مہینے لگے ہیں، کتنا اور انتظار، 1 سال اور رکھ سکتے تھے، 2 سال رکھتے تھے، کیا ہوتا؟ بالآخر یہ کام ہونا تھا، ہو گیا۔ قبولیت ایک دم قبولیت کئی مہینے، اچھا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کئی مہینے لگے نا، سوال یہ کہ ان سے پوچھو کہ آپ نے کئی مہینے کیوں لگائے؟ سر 5 اگست کے بعد سے یہ جو ہے معاملہ چل رہا تھا، 5 اگست کے بعد اب جا کے یہ منظوریاں ہوئی ہیں، تو کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ ان سے پوچھے نا، ایک اچھا ہوا ہے، اچھی چیز ہے کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر ناقص ہوتے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنا رول پلے کرے گا جو آئین اور قانون نے دیا ہے، اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے رول پلے کریں گے۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر بحران کا حل ہوتا ہے، اس کے حل کی کنجی اور چابی ہوتی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی یہ بحران پیدا ہوئے ہیں، پاکستان بھی ٹوٹا ہے، وہ اس لیے ہے کہ عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا جاتا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائے جاتے، جنہیں عوام الیکٹ کرتے ہیں انہیں حکومت میں نہیں آنے دیا جاتا، پھر تو بڑی بربادی پھیلتی ہے، کرپشن ہر چیز ہوتی ہے۔ پھر آپ آئینی ترمیم کرنے کے لیے ووٹ پیسے دیتے ہیں، کسی کو کتنے پیسے، کسی کو کتنے پیسے، یعنی اس طرح جب کرپشن کو، فساد کو پھر آپ خود ہی جنم دیتے ہیں اور ملک تباہ و برباد ہوتا ہے۔ لہذا چابی تمام بحران، سیاسی بحران کے حل کی چابی کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن، ایسا الیکشن کمیشن جو آئے اور بہترین انداز میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے۔ آپ کے ہمسایہ ملک میں 1.5 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہے، کتنا وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے؟ لوگ، اتنا بڑا ملک ہے، 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، وہاں یہاں کیوں نہیں کرا سکتے؟ یہاں پر عمران خان صاحب نے جو راستہ دکھایا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، بایو میٹرک سسٹم جو تھا، اگر وہ ہو جاتا تو یہ دھاندلیوں کا راستہ رک جاتا، لیکن اس کا راستہ روکا گیا، نہیں کرنے دیا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ 547 کے لوگ ہیں۔ اچھا سر، آپ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے ہیں، آپ کو سب سے پہلے تو مبارک ہو۔ یہ بتائیں بطور اپوزیشن لیڈر آپ کی کیا پالیسی ہوگی حکومت اور اپوزیشن کو قریب لانے؟ میری پالیسی جو آئین میں لکھی ہے، قانون کے مطابق ہوگی۔ ہم وہاں پر ہم نے کہا کہ اچھائی کے کاموں میں ہم سپورٹ کریں گے اور غلط کاموں میں ہم رکاوٹ بنیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں یہ غلط ہوئی ہیں،
اس نے پاکستان کے عدالتی ڈھانچے کو تباہ کر دیا. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوا 2024 کے اندر 8 فروری کو، عوام کے مینڈیٹ کے مطابق سسٹم آگے نہیں بڑھا، اس کو لوٹ لیا گیا. یہ غلط ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سیاسی بحرانوں کا حل کیا فری الیکشن میں ہے، ایسی پارلیمنٹ ہو جو عوام کی الیکٹڈ ہو اور اس کے اندر سے حکومت نکلے جو عوام کے سامنے جو اپڈیٹ بھی ہو وہ کام کرے، ڈیلیور کرے. اگر گورننس گڈ نہیں ہوگی تو پھر الیکشن ہوگا، پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے. لیکن راستہ یہی ہے کہ عوام کو ڈیٹیچ نہیں کرنا ہے، ارریلیونٹ نہیں کرنا ہے، انٹیکٹ رکھنا ہے. عوام ساتھ شامل ہوں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اگر آپ آگے عوام ساتھ نہیں ہو گئے، ابھی دیکھیں، اور تمام کے تمام غلط چیزوں کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ عوام. سیاسی بحران کا بوجھ عوام، معاشی بحران کا بوجھ عوام، نامنی کا بوجھ عوام، لاقانونیت کا بوجھ عوام. جو کچھ بھی ہے، یہ دلیہ جو برباد ہوئی ہے اس کا بوجھ بھی کون اٹھا رہا ہے؟ عوام کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اچھا سر، حکومت نے متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی، اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہیں نہ کہیں مفاہمت کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو. دیکھو، لیکن سر مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ دیکھو، کیوں نہیں مسئلہ؟ دیکھو بات سنیں، ہم نے پہلے کہا ہے کہ بھائی آئیں 5 6 7 مقام پر جمع ہو جائیں. آپ لکھ کے لے آئیں، سارے یہ بیٹھ کے لکھ کے لے آئیں. کیا پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہوں گے، آزاد الیکشن کمیشن بنے گا اور پارلیمنٹ کو طاقت کو کچنا بنائیں گے، رول آف لا ہوگا، لوگوں کو رول ملیں گے. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، ابھی ٹکا خان سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اگر گنے نا تو عام بڑے بڑے مسائل میں ایک سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، امن و امان کا بحران ہے. اسی طرح سے پاکستان کے عوام کا سسٹم کے اوپر، حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. درست ہے. اور عوام جو ہیں ان کو ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو سیاسی بحران کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بات کرتے ہیں کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ اس وقت جو سیاسی بحران کا حل کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے سیاسی بحران حل ہو جائے گا؟ خواتین کو جیلوں میں رکھ سیاسی بحران حل ہو جائے گا؟ لوگوں کو اجازت نہ دیں جلسے جلوس کرنے کی، تظاہرات کرنے کی، جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیا پاکستان میں سیاسی بحران حل ہو جائے گا؟ کیا یہ لوگوں کی نگاہوں میں مقبول ہو جائیں گے؟ لوگ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے؟ پاکستان بہتر ہو جائے گا؟ سیاسی بحران کا حل پاکستان کی ایسی پارلیمنٹ میں جو طاقتور ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے وجود میں آئے اور پھر حکومت بنائے اور جو عہدے ہو، اور یہی جو پارلیمنٹ ہوگی یہ پھر ریفارمز لے آئے گی، عدلیہ میں، ہر چیز میں، ایڈمنسٹریشن میں، پولیس میں، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف چل پڑے گی. تو ایک ہی کنجی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، جو جیتے اسے حوالے کریں.